حضرت علی کی قبر کہاں پر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور دوسرے کئی صحابہ کی قبروں کو پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہو گیا۔ یہودی ٹولہ اور اس کا سردار عبداللہ، یہ جو ہے عبداللہ بن سبا، یہ یہودی منافق تھا، یعنی اصلاً یہ یہودی تھا، بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی، اور پھوٹ ڈالی یہ کہہ کر کہ خلافت کا حق جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس منافق یہودی ٹولے کو موقع نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال رہے، 2 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے، اس لیے ان کو موقع نہیں ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمر جو ہے فتنوں کا دروازہ ہے، جس دن یہ دروازہ ٹوٹ گیا اس دن مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہو گئے، تمام صحابہ کی اتفاق رائے سے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے بھی دی، اور حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، یعنی ان کو خلیفۃ المسلمین مانا۔ لیکن ان کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس یہودی ٹولہ جو منافق تھا، اس نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی اپنوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، ہمیں نوکری نہیں دے رہے، اور حضرت عثمان غنی کا جو ہے حق نہیں تھا، حق جو تھا وہ حضرت علی کا تھا۔ اور انہوں نے بہت ساری حدیثیں بھی پیش کری۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ علی میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے دلیل پیش کری کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پیش کری انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا سٹی ہوں، اور اس کا دروازہ علی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فتنہ پھیلایا گیا، لوگ باغی ہو گئے، مخالفت کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا، ان کو پانی پینے سے روک دیا گیا، حالانکہ وہ کنواں جو مدینے میں میٹھا پانی دیا کرتا تھا، اس کو حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت ہوئی، اور حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ شہید ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیکن مسلمانوں میں 2 بڑی جماعتیں ہو گئیں، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ اور بہت سارے صحابہ ایک طرف تھے، حضرت علی ایک طرف تھے۔ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے بیعت کر لو، اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کہہ رہی تھی کہ پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو، ان کو پھانسی پہ چڑھاؤ، ان کو سولی پہ چڑھاؤ۔ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو پہلے مجھے پر بیعت کر لو، پھر اس کے بعد میں قاتلوں کو پکڑوں گا اور ان کو سزا دوں۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس واقعے کو لے کر 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کا نام جنگ جمل ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کے آئی تھی، اونٹ سے گری بھی تھی، حضرت علی کی فوج کو فتح ہوئی تھی۔ اس صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، مشاجرات صحابہ۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا
وہ اختلاف میں دونوں ہی جو ہے صحیح تھے، کسی کو غلط اور کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم دونوں کو ہی صحیح کہتے ہیں۔ اور البتہ حق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کرتے کرتے ایک موقع ایسا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اختلاف ہوا، اور اس کے سلسلے میں جنگ صفین ہوئی، جس میں 10,000 صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان آپس میں اتحاد ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، اور ہونی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، ان کی خوبی اور کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بتائی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہے۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں میں صلح ہو گئی، تو جو طبقہ حضرت علی کے نام پر کھڑا ہوا تھا، اب وہ حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگا، اور حضرت علی کے گروہ سے نکل گیا، وہ خارجی کہلایا ہے۔ کیا کہلایا ہے؟ خارجی۔ اور انہوں نے، اس طبقے نے حضرت علی کو کافر کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کی گئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاننگ کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ کی قبر کو ایسی جگہ بنایا گیا تاکہ خارجی لوگ آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں، اور اس طرح کے کئی صحابہ ہیں جن کی قبر کو جو ہے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ لوگ ان کی قبروں کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے۔